قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو سراسر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، باعث رحمت اور باعث شفا ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم میں تمام ظاہری باطنی امراض کا علاج موجود ہے، اور اس کے باوجود کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی زندگی کے سفر کو کس طرح بلندیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ وہ دوست احباب جو عرصے دراز سے تھوڑی سی تنخواہ کے اندر گزارا کر رہے ہیں، بے برکتی کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، میں آپ کو سامنے آج واضح کروں گا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کی برکت سے شفا بھی عطا فرمائی، رحمت بھی ملی، ہدایت بھی ملی، دولت اور عزت میں بھی اضافہ ہوا۔ اور جو لوگ 3-4 ہزار 20 ہزار کمانے والے آج لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، یہ سارا قرآن کا فیض ہے، قرآن کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے ساتھ جب انسان محبت کرتا ہے، باضابطہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ میں بڑی سادہ سی مثال سے آپ کو یہ بات واضح کروں گا اور اس عمل کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس قرآن سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن صبح و شام ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا تھا، لیکن آج بھی ہمارے بعض گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن ہم برکت سے محروم کیوں ہیں؟ آج ہم بڑے بڑے وظائف کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی میں واضح کروں گا کہ آج ہم نے اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو فقط وظائف کی حد تک رکھا ہوا ہے، اور باقی تمام حکامات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ جیسے محدثین نے کتب حدیث میں مستقل عنوان کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے، متقدمین کا، متاخرین کا، کہ قرآن و سنت کے ذریعے ظاہری باطنی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، ہر پریشانی کا علاج کرتے تھے، اور ہر زمانے میں روحانی علاج، مادی علاج کہیں زیادہ مؤثر رہا ہے۔ یہاں میڈیکلی علاج موجود ہے، وہاں روحانی علاج بھی موجود ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، قدیم عہد قدیم سے قرآن و سنت سے ماخذ اعمال وظائف پر علماء کرام نے مختلف تصنیفات لکھی ہیں، مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ عربی میں بھی موجود ہیں، فارسی میں موجود ہیں، اور مختلف زبانوں میں، اور سینکڑوں زبانوں میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ اور مزید آگے آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ حالات و واقعات کے مطابق مزید کتابیں لکھی بھی جا رہی ہیں اور وظائف کے مجموعے بنائے بھی جا رہے ہیں، لیکن ایک بات میں یہاں آپ کے لیے گوش گزار کروں گا کہ آج انہی عملیات کے ذریعے، انہی وظائف کے ذریعے لوگوں کے عقائد پر بھی بڑا اثر پڑ رہا ہے، لوگوں کے عقیدے بھی بڑے خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل آپ کو کتابوں میں، رسالوں میں، مختلف جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ لوگوں نے اپنے عقیدے خراب کر لیے ہیں۔ آج جعلی عملوں سے جب وہ پیسے دے کر اپنے آپ کو لٹوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ عملیات کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، اور یہ جاہل عمل جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، انہوں نے اس معاشرے کے اندر تباہی مچا رکھی ہے، اور لوگ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ دنیا تو خراب ہو ہی رہی ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی دن بدن تباہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح علم ملے، صحیح وظائف ملیں، قرآن و حدیث کے مطابق ملیں، جس سے آپ کا عقیدہ بھی درست رہے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو پھر آپ کو چاہیے آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، تاکہ یہ پیغامات آگے دوست احباب تک پہنچتا رہے۔ اس سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا، کوئی بل نہیں آتا، یہ ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ لوگ جعلی عملوں سے بچ جائیں اور ان کا دین بچ جائے اور وہ تباہی سے بچ جائیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس یہ وظیفہ پڑھتے جائیں، محبوب قدموں میں حاضر ہو جائے گا۔
یہ عمل کرتے جائیں، فوراً کوئی شخص صبح کو پڑھیں گے تو شام کو فوراً شخص جو ہے وہ آپ کو 50 لاکھ کا چیک دے جائے گا، 1 ارب کا چیک دے جائے گا، فلاں شخص فلاں کچھ آپ کو فوری دے کر چلا جائے گا، اور فلاں کی زبان بندی دشمن فوری طور پر ہلاک ہو جائے گا، فلاں مسائل، اس طرح کے بہت سارے اخباروں میں، رسالوں میں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ دوست احباب تک صحیح قرآنی اعمال پہنچائے جائیں تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں، تاکہ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے، آپ کی نسلیں بھی آباد اور محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین پر ہمیں دن رات آپ کی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے کام کرنے والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچوں کے گلے میں یہ آیت بینات، یہ کلمات لکھ کر اور ان کو یاد کروا دیتے تھے، اور بعض لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے، اور تقریباً یہ معمولات اکثر حضور کے بعد صحابہ کرام کا رہا، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور اسی طرح یہ معاملات چلتے ہوئے آج امت تک پہنچے ہیں۔ اور وہ بچے جو ڈرتے ہیں ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام الفاتحہ تو شفا لکل داء، یعنی کہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور اسی طرح کئی واقعات بھی موجود ہیں کہ جن لوگوں نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا اور پڑھ کر کسی مریض پر دم کیا، کسی کو سانپ کاٹا یا بچھو کاٹا تو اس پر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا عطا فرما دی۔ اور اسی طرح کے معاملات، کیونکہ قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور اسی طرح خود جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلات، بیماریوں، آفات میں قرآن کریم کے ذریعے علاج کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور امت کے اہل علم میں سے شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے، اور اس کی برکت اور افادیت سے کسی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ جو انکار کرتا ہے کہ قرآن میں شفا نہیں ہے، قرآن میں پڑھنے سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے معاشرے میں مقام نہیں ملتا، یا قرآن پڑھنے سے ہمیں فیض و برکات نہیں ملتے، الغرض اس کے پڑھنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کو جو خلوص نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، رب کائنات ہر مشکل سے محفوظ فرماتا ہے، ہر بیماری سے محفوظ فرماتا ہے، ہر طرح کی وباؤں سے اس بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار یوں ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کچھ وبال ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم روز کلمہ طیبہ کا ورد ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار انسان اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کوئی کفری الفاظ کہہ بیٹھتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا کرو، اس سے جو بھی تمہاری زبان سے کمی پیشی ہوتی ہے رب کائنات اس کو دور فرما کر تمہیں دائرہ اسلام میں ہمیشہ داخل رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں۔ میں آپ کو مکمل ترتیب سمجھاتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنی زندگی میں رونقیں لا سکتے ہیں۔ آج ہر شخص کہتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار تسبیحات بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود فیوز و برکات نہیں مل رہے جیسے کہ ملنے چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ موجود ہیں، حدیث پاک کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی آئی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے کی، وہ تمام چیزیں یہ واضح کرتی ہیں کہ قرآن کے اندر ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ کسی بھی مشکل کے اندر ہیں، کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھیں۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ کریں گے تو فوری طور پر ہر مشکل آپ کی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات کیسی کرم نوازی فرماتا ہے، کیسے آپ کے لیے تمام رستے کھلتے ہیں، جو مشکلات کا آپ سامنا کر رہے ہیں کیسے یہ ختم ہوتی ہیں۔ بس یہ 3 دن آپ کی زندگی کے بڑے اہم دن ہوں گے کہ جن دنوں میں آپ یہ 2 نفل پڑھ لیں گے۔ تو دوستو یہ نفل آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس کے میں پڑھنے ہوتے ہیں، یعنی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہے اس کے اندر آپ نے مسجد میں نہیں پڑھنے، گھر کے اندر تنہائی میں پڑھنے ہیں۔
اور اس کے بعد جب آپ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اس کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ پہلی رکعت کے اندر آپ نے پہلے 2 کل پڑھنے ہیں، دوسری رکعت کے اندر دوسرے کو 2 کل پڑھنے ہیں، یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، یہ پہلی رکعت کے اندر، دوسری کے اندر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد آپ نے 101 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 100 بار پڑھنا ہے، یا 101 بار، ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ استغفار کرنی ہے، اور ساتھ یہ کہنا ہے کہ باری تعالیٰ جو مصائب، جو مشکلات، جو پریشانیاں، رزق کی بندش، جو معاملات میرے خراب ہوئے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، باری تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما کر مجھے ان مشکلات سے نکال دے۔ جو میرے رزق کا مسئلہ ہے، جو کاروبار کا مسئلہ ہے، جو میری آمدنی کا مسئلہ ہے، جو بے برکتی کا مسئلہ ہے، باری تعالیٰ یہ سارے کے سارے اس کی برکت سے حل فرما۔ میں آئندہ تیری بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور آئندہ میں ایسے گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور تو میری حفاظت بھی فرما۔ یہ کہنے کے بعد آپ 3 دن تک مسلسل یہ کریں۔ 3 دن کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہوگا۔ 3 دن کے بعد آپ نے سورۃ مزمل شریف، اس کو آپ نے مغرب اور عشاء کے بعد، مغرب اور عشاء کے درمیان یا رات کو سونے سے پہلے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 50 مرتبہ ہر روز درود، کوئی بھی درود ابراہیم یا درود تنجینا یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ چند دن نہیں گزریں گے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، اور 1 سال کے اندر آپ کی اگر 20,000 ہے تو آپ لاکھوں کمانے والے بن جائیں گے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی بندہ آئے گا وہ آپ کو کروڑوں روپے کا چیک دے کر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے دوستو، ایسا میں تو اپنی اتنی زندگی میں ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا، نہ کسی سے ایسی حقیقت کو میں نے سنا ہے، البتہ بس محض خیالات جو ہیں وہ لوگوں کے کو سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس پر پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ بس اتنی بات رکھیں، اگر آپ صحیح معنوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو قرآن کے مطابق چلنا پڑے گا۔ نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، غیبت کو چھوڑ دیں، تمام گناہوں سے اجتناب کریں، اور یہ عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہیں آپ بدل سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔